میرا 6 سال کا بیٹا اسکول وین سے گھر نہیں پہنچا۔ ڈرائیور نے قسم کھائی کہ اس نے بچے کو گیٹ پر اتارا تھا۔ میں روتے ہوئے ڈرائیور کے گھر گیا۔ وہاں مجھے بیٹے کا اسکول بیگ ملا۔ جب چین کھولی تو اندر ایک پرچی ملی جس پر لکھا تھا کہ ڈرائیور بے گناہ ہے۔ بچے کو اغوا کرنے والا کوئی اور نہیں، غیر نہیں، بلکہ دسمبر کی یخ بستہ دوپہر اپنے عروج پر تھی اور آسمان پر گہرے سرمئی بادلوں نے ڈیرے ڈال رکھے تھے، جس کی وجہ سے دن کے 1:30 بھی شام کا گہرا گماں ہو رہا تھا۔ سرد ہوائیں اس قدر تیز اور بے رحم تھی کہ وہ گرم کپڑوں کے باوجود جسم میں سوئیاں چبھو رہی تھی، مگر میرے اندر کی تپش اور بے چینی اس شدید گرمی پر بھاری تھی۔ میں اپنے عالیشان گھر کے بڑے سے آئینے گیٹ پر کھڑا بار بار اپنی کلائی پر بندھی گھڑی دیکھ رہا تھا، گلی کے اس ویران اور دھند آلود موڑ کو دیکھ رہا تھا جہاں سے روزانہ میرے جگر کے ٹکڑے کی سواری نمودار ہوتی تھی۔ 1:30 کی 20 منٹ ہو چکے تھے اور معمول کے مطابق اسکول وین کے آنے میں 20 منٹ کے غیر معمولی تاخیر ہو چکی تھی۔ حالانکہ اللہ کا دیا سب کچھ تھا، گھر میں 2 بڑی گاڑیاں تھیں اور ذاتی ڈرائیور بھی ہر وقت موجود رہتے تھے، مگر میرے 6 سالہ معصوم بیٹے ریحان کی ایک پیاری سی ضد کے آگے میں اپنی ساری دولت اور سہولتیں ہار جاتا تھا۔ وہ روزانہ اس ٹوٹی پھوٹی پرانی وین میں دھکے کھا کر جانے پر صرف اس لیے بضد رہتا کیونکہ وین کے ڈرائیور قدیر کی چھوٹی بیٹی گڑیا بھی اسی وین میں اسکول جاتی تھی۔ گڑیا پیدائشی گونگی تھی اور بول نہیں سکتی تھی، مگر ریحان اور گڑیا کی دوستی اتنی عجیب اور گہری تھی کہ دیکھنے والے دنگ رہ جاتے۔ ریحان اکثر مجھ سے کہتا تھا کہ بابا، گڑیا زبان سے کچھ نہیں بولتی، مگر وہ میری باتیں سب سمجھ جاتی ہے۔ اس کے پاس کھلونے نہیں ہیں تو کیا ہوا، میں اپنے کھلونے لے کر وین میں اس کے ساتھ کھیلتا ہوں۔ امیر اور غریب کے اس فرق کو مٹانے والی ان معصوم دوستی کی وجہ سے میں نے کبھی اسے وین میں جانے سے نہیں روکا، بلکہ مجھے خوشی ہوتی کہ میرا بیٹا انسانیت کا درس سیکھ رہا ہے۔ مگر آج یہ تاخیر میرے دل میں وسوسوں کے ناگ پیدا کر رہی تھی۔ میرے پیچھے میرا بچپن کا دوست، میرا بزنس پارٹنر اور میری زندگی کا سب سے بڑا سہارا عمران کھڑا تھا، جو خود بھی سردی میں ٹھٹر رہا تھا، مگر اس کی ساری توجہ مجھے حوصلہ دینے پر مرکوز تھی۔ وہ اپنی گرم اونی شال میرے لرزتے کندھوں پر ڈالتے ہوئے انتہائی نرم لہجے میں بولا، یار تم خواہ خود کو اذیت دے رہے ہو اور پریشان ہو رہے ہو۔ آج دھند بہت زیادہ ہے اور شہر میں ٹریفک کا حال بھی زیادہ ہے۔ بس وین کہیں پھنس گئی ہوگی۔ قدیر ایک ذمہ دار ڈرائیور ہے اور ریحان تو شیر بچہ ہے، اسے کچھ نہیں ہوگا، تم اللہ پر بھروسہ رکھو۔ عمران کا لہجہ اتنا پرسکون اور اپنائیت بھرا تھا کہ میرے ڈوبتے دل کو تھوڑا قرار آیا۔ میں نے شکر گزار نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ عمران صرف میرا دوست نہیں بلکہ میرے سگے بھائیوں سے بڑھ کر تھا۔ پچھلے 15 سالوں میں مجھے جب بھی کوئی کڑوا وقت آیا تھا یا کاروبار میں کوئی نقصان ہوا تو عمران ہمیشہ میرے آگے ڈھال بن کر کھڑا ہوا۔ آج بھی اسے ایک اہم میٹنگ میں جانا تھا، مگر مجھے پریشان دیکھ کر وہ اپنا کروڑوں کا سودا چھوڑ کر صرف مجھے تسلی دینے کے لیے میرے پاس گیٹ پر کھڑا تھا۔ اچانک گلی کے موڑ پر چھائی ہوئی دھند کی سفید چادر ہلی اور اس کی چیرتی ہوئی پیلے رنگ کی وہ پرانی اسکول وین نمودار ہوئی، جسے دیکھتے ہی میری رکی ہوئی سانسیں بحال ہوئیں اور میرے مرجھائے ہوئے چہرے پر زندگی کی لہر دوڑ گئی۔ میں نے جلدی سے گیٹ کھولا اور سڑک کے کنارے آ گیا۔ وین کا انجن ایک عجیب سی کھڑکھڑاہٹ کے ساتھ میرے قریب آ کر بند ہوا اور بریک لگنے کی آواز آئی۔ ڈرائیور قدیر نے حسب معمول سردی سے بچنے کے لیے اپنے چہرے کو ایک پرانے بھورے مفلر سے لپیٹ رکھا تھا۔ دھند ایسی تھی کہ ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہ دیتا۔ وہ تیزی سے نیچے اترا اور وین کا بھاری سلائیڈنگ دروازہ کھولا، پیچھے آیا اور میرے دل کی دھڑکن تیز تھی کیونکہ میں اپنے بیٹے کو گلے لگانے کے لیے بے تاب تھا۔ دروازہ کھلا اور بچے سردی سے سکڑے ہوئے شور مچاتے ہوئے ایک ایک کر کے اترنے لگے۔ میں نے مسکراتے ہوئے اپنے دونوں بازو پھیلا دیے تاکہ اپنے ننھے ریحان اور اس کی پیاری دوست گڑیا کو دیکھ سکوں اور انہیں گلے لگا سکوں، مگر ایک ایک کر کے سارے بچے اتر گئے۔ وین خالی ہو گئی اور ریحان نیچے نہیں اترا۔ میرا مسکراتا ہوا چہرہ پتھر کا ہو گیا اور میرے پیچھے ہوئے بازو میں محلق رہ گئے۔ میرے وجود میں ایک سنسنی خیز سرد لہر دوڑ گئی۔ میں نے دیوانہ وار آ کر بڑھ کر وین کے اندر جھانکا۔ وہاں آخری سیٹ پر گڑیا اکیلی بیٹھی تھی۔ اس نے اپنے پرانے سے اسکول بیگ کو سینے سے لگایا ہوا تھا اور وہ سہمی ہوئی بڑی بڑی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہی تھی، مگر اس کے ساتھ والی وہ سیٹ خالی تھی جہاں میں روزانہ ریحان بیٹھتا تھا اور گڑیا کے ساتھ ہنستا تھا۔ وہاں ریحان کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ میرے حلق میں کانٹے چبھنے لگے اور میری اگلی آواز پر گلے میں پھنس گئی۔ میں نے پلٹ کر قدیر کی طرف دیکھا جس کی ناک سردی سے لال ہو رہی تھی۔
اور وہ اطمینان سے دروازہ بند کرنے والا تھا کہ میں نے شیر کی طرح دھاڑتے ہوئے قدیر کا گریبان دبوچ لیا اور چیخا، قدیر، ریحان کہاں ہے؟ اور گڑیا کے ساتھ ہی تو بیٹھا تھا، وہ کہاں رہ گیا؟ وہ اترا کر کیوں نہیں؟ قدیر ہکا بکا رہ گیا، اس کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا۔ اس نے حیرت اور خوف سے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، صاحب جی، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے تو ریحان بابو کو یہیں گیٹ پر اتارا ہے، وہ تو سب سے پہلے اترے تھے، بلکہ انہوں نے مجھ سے ہاتھ بھی ملایا تھا۔ اس کا یہ سفید جھوٹ سن کر مجھے لگا کہ جیسے کسی نے میرے سر پر لوہے کا وزنی ہتھوڑا مار دیا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا اور زمین میرے پیروں تلے سے نکلنے لگی۔ میں لڑکھڑایا اور گرنے ہی والا تھا کہ عمران نے بجلی کی تیزی سے مجھے تھام لیا اور پھر وہ ایک بھپڑے ہوئے درندے کی طرح قدیر پر جھپٹا۔ عمران کا چہرہ جو ابھی تک پرسکون تھا اچانک غصے اور وحشت سے تمتما اٹھا۔ اس نے قدیر کا گریبان پکڑ کر اسے گھسیٹا اور زور سے وین کی باڈی کے ساتھ دیر مارا، جس سے وین ہل کر رہ گئی۔ عمران کا گرجدار آواز میں چیخا، ہوا نشئی اور کمینے انسان ہوش میں ہو یا نہیں؟ ہم دونوں یہاں پچھلے 40 منٹ سے برف بنے ہوئے کھڑے ہیں، یہاں پرندہ بھی پر نہیں مار سکا اور تم بکواس کر رہی ہو؟ تم نے بچے کو کب اتارا؟ سچ بتاؤ، اور میرا ریحان کہاں ہے؟ ورنہ میں تمہیں یہیں زندہ گاڑ دوں گا، میں تیری تکہ بوٹی بنا دوں گا۔ عمران کا یہ روپ دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ وہ ریحان سے اپنی اولاد کی طرح محبت کرتا تھا اور اس وقت اس کی آنکھوں میں وہ جو وحشت تھی، وہ درد تھا اور وہ ایک سگے باپ سے کم نہیں تھا۔ قدیر ڈرائیور عمران کے پیروں میں گر گیا اور زاروں قطار رونے لگا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر کہا، صاحب جی، میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں، میں قرآن اٹھانے کو تیار ہوں، میں نے بچے کو اتارا تھا۔ میں غریب ضرور ہوں پر نمک حرام نہیں ہوں، مجھے نہیں پتا بچہ کہاں گیا۔ عمران نے اسے ایک زوردار ٹھوکر ماری اور نفرت سے تھوکتے ہوئے بولا، اپنی یہ جھوٹی قسمیں اپنے پاس رکھو، مجھے پتا ہے تم جیسے نچلے طبقے کے لوگوں کا دین ایمان صرف پیسہ ہوتا ہے۔ تم نے ضرور پیسوں کے لالچ میں بچے کو کہیں غائب کر دیا، بتاؤ کس کے حوالے کیا ہے اسے، ورنہ میں تمہاری زبان کھینچ لوں گا۔ عمران کی ان باتوں نے میرے شک کو یقین میں محکم بدل کر دیا، کیونکہ عمران کبھی غلط بات نہیں کرتا اور پھر میری اپنی آنکھیں گواہ تھی کہ یہاں کوئی بچہ نہیں اترا، تو پھر یہ ڈرائیور کیسے سچ بول رہا ہو؟ میں پاگلوں کی طرح قدیر پر پل پڑا اور اسے گھونسے اور لاتوں سے مارنا شروع ہو گیا۔ وہ چیختا رہا، اپنی بے گناہی کی دہائی دیتا رہا، مگر مجھے اس پر ذرا ترس نہیں آیا، کیونکہ میری نظروں کے سامنے میرے معصوم بچے کا چہرہ گھوم رہا تھا جو نہ جانے کس حال میں ہوگا۔ اس شور شرابے اور ہنگامے کی آواز سن کر گھر کا مرکزی دروازہ کھلا اور میری بیوی زینب ننگے پاؤں باہر دوڑتی ہوئی آئی۔ اس نے جب مجھے ڈرائیور کو مارتے ہوئے دیکھا، وین کو خالی دیکھا، تو وہ ایک لمحے میں سب کچھ سمجھ گئی۔ ایک فلک شگاف اور دل خراش چیخ اس کے منہ سے نکلی اور وہ وہیں دہلیز پر غش کھا کر گر گئی۔ میں نے ڈرائیور کو چھوڑا اور زینب کی طرف بھاگا، مگر عمران مجھ سے پہلے وہاں پہنچ گیا۔ اس نے انتہائی پھرتی سے زینب کے سر کو ہلایا اور چلا کر ملازموں کو آواز دی، گاڑی نکالو، جلدی کرو، بھابھی کی طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ عمران نے زینب کو گاڑی میں پچھلی سیٹ پر لٹایا اور گاڑی کی چابیاں میرے ہاتھ میں تھماتے ہوئے بولا، تم فوراً بھابھی کو ہسپتال لے جاؤ، میں اس حرام خور ڈرائیور کو پولیس کے حوالے کر کے آتا ہوں۔ خبردار، جو تم نے ہمت ہاری، تم نے بھابھی کو سنبھالنا ہے، باقی سب میں سنبھال لوں گا۔ مجھے اس وقت سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، میرا دماغ معاف ہو چکا تھا، بس عمران جو کہہ رہا تھا میں کسی رپورٹ کی طرح وہی کر رہا تھا۔ میں زینب کو لے کر اسپتال کی طرف بھاگا اور عمران نے وہیں کھڑے ہو کر اپنے خاص تعلقات استعمال کر کے پولیس کے اعلیٰ افسران کو فون کر دیا۔ شام تک ڈاکٹروں نے زینب کو ہوش میں لا کر اس کی حالت خطرے سے باہر قرار دے دی، مگر وہ صدمے سے نڈھال تھی اور بار بار ریحان کا نام لے رہی تھی۔ میں اسے اسپتال میں اپنی بہن کے پاس چھوڑ کر سیدھا تھانے کی طرف بھاگا، جہاں عمران پہلے سے موجود تھا۔ تھانے کا ماحول انتہائی سرد، تاریک اور خوفناک تھا۔ باہر دھند مزید گہری ہو چکی تھی اور حد نگاہ صفر ہو گئی تھی۔ تھانے کے اندر سے قدیر کی دل دہلا دینے والی چیخیں گونج رہی تھی۔ پولیس والے اسے الٹا لٹکا کر چمڑے کے پٹوں سے بے دردی سے مار رہے تھے اور عمران انسپکٹر کے پاس کرسی پر بیٹھا انتہائی کرب اور غصے میں پہلو بدل رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی عمران کھڑا ہو گیا اور آگے بڑھ کر مجھے شدت سے گلے لگا لیا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی اور آواز بھری ہوئی تھی۔ اس نے کہا، یار مجھے معاف کر دینا، میں تمہارے ریحان کی حفاظت نہیں کر سکا، کاش میں وین کے اندر جا کر دیکھ لیتا تو شاید یہ نوبت نہ آتی۔ عمران کا یہ جملہ میرے دل کو چیر گیا۔
میں نے روتے ہوئے کہا، نہیں عمران، تم تو میرے لیے فرشتہ ہو، اگر تم نہ ہوتے تو آج میں اور زینب زندہ نہ بچتے۔ یہ قصور اس ظالم اور مکار ڈرائیور کا ہے جس نے ہماری شرافت اور اعتماد کا فائدہ اٹھایا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ تھانے کے گیٹ پر ایک شور قدیر کی بیوی اور وہی گونگی بچی گڑیا روتے پیٹتے تھانے کے اندر آ گئے۔ وہ دونوں سردی سے کانپ رہی تھی اور ان کے کپڑے پھٹے پرانے تھے۔ قدیر کی بیوی نے آتے ہی میرے پاؤں پکڑ لیے اور بہن کرنے لگی، صاحب جی میرے شوہر کو چھوڑ دیں، وہ بے گناہ ہے، ہم بھوکے مر جائیں گے، خدا کے لیے اس پر رحم کریں۔ اس کی حالت دیکھ کر میرا دل ایک لمحے کے لیے پسیج گیا۔ مجھے لگا شاید ہم جذبات میں آ کر غلط کر رہے ہیں۔ تبھی میری نظر دیوار کے ساتھ لگی گڑیا پر پڑی۔ سہمی ہوئی بڑی بڑی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خوف کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سی بے چینی اور تڑپ تھی۔ وہ بار بار میری طرف دیکھ رہی تھی اور اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ ہلا کر اشاروں کی زبان میں مجھے کچھ سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی، جیسے وہ مجھے کچھ کہنا چاہتی ہو، کوئی بہت بڑا راز فاش کرنا چاہتی ہو۔ اس کی آنکھوں میں ایک خاموش فریاد تھی جو سیدھا میرے دل پر دستک دے رہی تھی۔ وہ اپنی انگلیوں سے بار بار بہن کی طرف اور پھر کسی اور سمت اشارہ کر رہی تھی۔ میں بے اختیار اس کی طرف بڑھنا چاہتا تھا۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ یہ بچی کچھ جانتی ہے، کیونکہ وہ وین میں ریحان کے ساتھ تھی اور شاید اس نے کچھ دیکھا ہو۔ مگر اسی لمحے عمران میرے اور اس بچی کے درمیان ایک مضبوط دیوار بن کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے میرے بازو اتنی مضبوطی سے تھام لیے کہ مجھے درد محسوس ہوا، اور پھر وہ انتہائی سخت اور جذباتی لہجے میں بولا، خبردار بھائی، ان کی مگرمچھ کے آنسوؤں پر مت جانا، یہ ان جرائم پیشہ لوگوں کا پرانا طریقہ ہے۔ یہ معصوم عورتوں اور بچیوں کو سامنے لا کر تمہیں جذباتی بلیک میل کر رہے ہیں تاکہ تم کمزور پڑ جاؤ اور کیس واپس لے لو۔ یہ سب ملے ہوئے ہیں۔ اگر تم نے آج ان پر رحم کھایا تو یاد رکھنا کل تمہیں ریحان کی لاش ملے گی۔ یہ لوگ رحم کے قابل نہیں۔ عمران کی یہ بات میرے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگی۔ ریحان کی لاش کا سنتے ہی میری ساری ہمدردی ختم ہو گئی اور نفرت کی آگ دوبارہ بھڑک اٹھی۔ گڑیا بیچاری عمران کے غصے والے تیور دیکھ کر سہم گئی اور پیچھے ہٹ گئی۔ اس نے ایک آخری حسرت بھری اور مایوس نگاہ مجھ پر ڈالی، جیسے کہہ رہی ہو کہ میری بات سن لے صاحب، میں آپ کے بیٹے کا پتہ جانتی ہوں۔ مگر میں نے عمران کی باتوں میں آ کر گڑیا کی اس خاموشی اور سچی زبان کو نظر انداز کر دیا اور غصے سے منہ پھیر لیا۔ عمران نے سپاہیوں کو ڈانٹ کر کہا کہ انہیں باہر نکالو، یہ تفتیش میں خلل ڈال رہے ہیں۔ میں سپاہیوں نے دھکے دے کر ماں اور بیٹی کو تھانے سے باہر سردی میں نکال دیا۔ رات کے 3 بج رہے تھے اور سردی اپنے عروج پر تھی۔ تھانے کے ٹھنڈ بینچ پر میں اور عمران بیٹھے تھے۔ عمران نے کینٹین سے چائے منگوائی اور اپنے حصے کے چائے بھی مجھے زبردستی پلا دی۔ پھر اس نے اپنا گرم کوٹ اتار کر مجھے پہنا دیا، کیونکہ میں سردی اور خوف سے لرز رہا تھا۔ میں نے کانپتے ہوئے ہونٹوں سے اس سے کہا، عمران تم گھر چلے جاؤ، صبح تمہیں اہم بزنس ڈیل کے لیے جانا ہے، تم کیوں اپنی طبیعت خراب کر رہے ہو؟ مگر اس نے میرے ٹھنڈے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے تھام لیا اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ کیسی باتیں کرتے ہو؟ میرا بھتیجا غائب ہے اور میں گھر جا کر سو جاؤں؟ لعنت ہے اسی زندگی پر، میں آخری سانس تک تمہارے ساتھ یہیں بیٹھوں گا جب تک ریحان مل نہیں جاتا۔ میں یہاں سے 1 انچ نہیں ہلوں گا، چاہے میرا کروڑوں کا نقصان کیوں نہ ہو جائے، مجھے کوئی پرواہ نہیں، بس مجھے ریحان چاہیے۔ میں نے نم آنکھوں سے اپنے دوست کو دیکھا اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے مجھے عمران جیسا مخلص اور وفادار دوست دیا، جو میرے لیے اس یخ بستہ رات میں ٹھٹر رہا ہے اور میری ڈھال بنا ہوا ہے۔ اگر آج یہ میرے ساتھ نہ ہوتا تو شاید غم اور صدمے سے میرا دل نکل جاتا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ تقدیر میرے ساتھ کیا بھیانک کھیل کھیل رہی ہے، اور جس بچی کی خاموش نگاہیں اور اشاروں کو میں نے نظر انداز کیا، اسی کی آنکھوں میں سچائی کا وہ عکس تھا جو میرے اور میرے بیٹے کی زندگی بچا سکتا تھا۔ تھانے کی وہ یک بستہ اور طویل ترین رات کسی نہ کسی طرح گزر گئی، مگر میرے لیے قیامت چھوڑ گئی۔ سورج نکل چکا تھا، مگر دھند اتنی گہری تھی کہ ان کا اجالا بھی میلا اور اداس لگ رہا تھا۔ میری آنکھیں جاگنے اور رونے کی وجہ سے سوجی ہوئی تھیں اور جسم کا انگ انگ دکھ رہا تھا، مگر میرے بیٹے ریحان کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ پولیس نے شہر کا چپا چپا چھان مارا، ناکے بندی سخت کر دی اور آنے جانے والی گاڑی کی تلاشی لے رہے تھے، مگر نتیجہ صفر۔ میرے موبائل کی گھنٹی ہر بیل بجتی تو ہر بار میرا دل اچھل کر حلق میں آ جاتا، شاید کوئی اچھی خبر ہو، مگر ہر بار مایوسی میرا مقدر بنتی۔
کبھی کوئی رشتہ دار افسوس کرنے کے لیے فون کرتا تو کبھی کوئی دوست حال پوچھنے کے لیے، مگر وہ کال نہیں آ رہی تھی جس کا مجھے انتظار تھا۔ عمران میرے ساتھ سائے کی طرح موجود تھا۔ اس نے ایک پل کے لیے بھی مجھے اکیلا نہیں چھوڑا۔ وہ مسلسل اپنے فون پر مصروف تھا، کبھی پولیس کمشنر سے بات کر رہا تھا تو کبھی اپنے پرائیویٹ بندوں کو ہدایت دے رہا تھا۔ اس کی پریشانی پر فکر کی لکیریں اتنی گہری تھی کہ دیکھنے والا یہی سمجھتا کہ بچہ میرا نہیں اس کا غائب ہوا۔ اس نے میرے لیے ناشتہ منگوایا مگر نوالا میرے حلق سے نیچے نہیں اترا۔ میں نے عمران سے کہا کہ مجھے تھانے میں گھٹن ہو رہی ہے، میں خود باہر جا کر اپنے بیٹے کو ڈھونڈنا چاہتا ہوں۔ عمران نے پہلے تو مجھے منع کیا کہ تمہاری حالت ٹھیک نہیں، مگر میری ضد کے آگے اس نے ہتھیار ڈال دیے اور کہا ٹھیک ہے تم میرے ساتھ چلو، ہم دونوں مل کر ڈھونڈتے ہیں۔ ہم تھانے سے نکلے تو قدیر کی بیوی اور وہ گونگی بچی گیٹ کے باہر فٹ پاتھ پر سکڑی ہوئی بیٹھی تھی۔ سردی کی شدت سے ان کے ہونٹ نیلے پڑ چکے تھے مگر وہ وہاں سے ہلنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی قدیر کی بیوی پھر میری طرف لپکی مگر عمران نے مجھے تیزی سے گاڑی میں بٹھا دیا اور ڈرائیونگ سیٹ سے کہا کہ نکالو یہاں سے گاڑی۔ فوراً ہم ہمارا سارا دن شہر کی سڑکوں پر چھانتے رہے۔ ہم نے ریلوے اسٹیشن، بس اڈوں اور اسپتال کا دورہ کیا۔ میں نے زندگی میں پہلی بار مردہ خانوں کا رخ کیا جہاں لاوارث لاشوں کو دیکھ کر میرا دل پھٹ گیا۔ ہر چھوٹی لاش کو دیکھ کر مجھے لگتا کہ یہ میرا ریحان نہ ہو۔ کپ کپاتے ہاتھوں سے جب میں لاش کے چہرے سے کپڑا ہٹاتا اور وہ ریحان نہ ہوتا تو مجھے ایک نئی زندگی مل جاتی۔ یہ خوف دامن گیر ہو جاتا کہ اگر وہ یہاں نہیں تو کہاں گیا۔ ہم نے شہر کی دیواروں پر اشتہارات لگوا دیے، مساجد میں اعلان کروائے، سوشل میڈیا پر ریحان کی تصویریں وائرل کر دیں مگر کوئی خبر نہ ملی۔ دوپہر ڈھلنے لگی اور سورج مغرب کی طرف سے جھلکنے لگا مگر میرے بیٹے کی خبر نہ آئی۔ میری امید اب دم توڑ گئی اور وسوسے میرے دماغ کو جکڑ رہے تھے۔ کیا کسی نے اسے مار تو نہیں دیا ہوگا؟ کیا وہ بھوکا پیاسا ہوگا؟ کیا وہ اب مجھے پکار رہا ہوگا؟ یہ سوچیں مجھے پاگل کر رہی تھی۔ عمران مجھے ہر موڑ پر سنبھالتا جا رہا تھا اور حوصلہ دیتا، دیکھنا شام تک کوئی نہ کوئی خبر ضرور مل جائے گی۔ ہم تھک ہار کر واپس تھانے پہنچے تو وہاں کا منظر مزید خوفناک چکا تھا۔ قدیر ڈرائیور اب بولنے کے قابل بھی نہیں رہا۔ پولیس کی بدترین تشدد نے اس کی کھال ادھیڑ دی۔ اس کا جسم نیلے اور کالے نشان سے بھر چکا تھا اور حوالات کے فرش پر اندھے منہ پڑا ہوا تھا اور اس کے منہ سے صرف کراہنے کی آواز نکل رہی تھی۔ انسپکٹر نے ہمیں دیکھتے ہی مایوسی سے سر ہلایا اور کہا کہ سر جی یہ بندہ تو پکا ڈھیٹ ہے، اس نے تو قسم کھا لی ہے کہ کچھ نہیں نکلا۔ ہم نے ہر طریقہ آزما لیا، 3rd ڈگری ٹارچر بھی دے دیا مگر یہ اپنی زبان سے پھر بھی نہیں کہہ رہا اس نے بچے کو گیٹ پر اتارا ہے۔ میں غصے اور بے بسی کے عالم میں سلاخوں کے قریب گیا اور قدیر کو جھنجھوڑتے ہوئے چیخا، خدا کے لیے بتا دو میرا بچہ کہاں ہے، میں تمہیں معاف کر دوں گا، میں تمہیں منہ مانگا پیسہ دوں گا، بس مجھے جگر کا ٹکڑا مجھے دے دو۔ اپنی سوجی ہوئی آنکھیں کھولی اور خون تھوکتے ہوئے کمزور آواز میں بولا، صاحب جی میں جھوٹ نہیں بول رہا، میں مر رہا ہوں اور مرتا ہوا آدمی جھوٹ نہیں بولتا۔ میں نے ریحان بابو کو اتارا تھا، اللہ گواہ ہے، میرا اللہ گواہ ہے۔ اس کے لہجے میں جو درد اور سچائی تھی اس نے ایک بار پھر میرے دل میں شک کا بیج بو دیا کہ کیا واقعی یہ سچ کہہ رہا ہے؟ اگر اس نے اغوا کیا ہوتا تو اب تک ٹوٹ چکا ہوتا۔ اتنی مار کھا کر تو پتھر بھی بول پڑتے ہیں۔ کیا یہ کیسا مجرم ہے جو جان دے رہا ہے مگر راز نہیں اگل رہا؟ ابھی اسی کشمکش میں تھا کہ عمران نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور غصے سے بولا، اس کی اداکاری پر مت جاؤ، یہ عادی مجرم ہے، یہ تمہیں جذباتی کر رہا ہے تاکہ تم کیس واپس لے لو۔ اگر تم نے نرمی دکھائی تو سمجھو ریحان گیا، یہ پولیس کو گمراہی کر رہا ہے تاکہ اس کے ساتھ ہی بچے کو بارڈر پار کروا دے۔ عمران کی اس منطق نے پھر سے میرے دماغ پر پردہ ڈال دیا۔ عمران ٹھیک کہہ رہا تھا، یہ سب ڈرامہ ہے۔ میں مایوس ہو کر تھانے کے برآمدے میں نکل آیا، کھلی ہوئی ہوا میں سانس لینا چاہتا تھا۔ چیخیں میرے اعصاب پر سوار ہو گئیں۔ باہر شام کا اندھیرا پھیل چکا تھا اور دھند نے دوبارہ اپنا راج قائم کر دیا۔ تھانے کے احاطے میں ویرانی تھی، صرف گیٹ کے پاس مدھم سی روشنی چل رہی تھی۔ میرا دماغ پھٹنے والا تھا اور میں دیوار سے ٹیک لگا کر آسمان کی طرف دیکھنے لگا اور اپنی رب سے فریاد کرنے لگا، یا اللہ کوئی معجزہ دکھا دے، کوئی راستہ دکھا دے۔ اچانک مجھے محسوس ہوا کہ کوئی میرے قریب کھڑا ہے۔ میں نے چونک کر نیچے دیکھا تو وہی گونگی بچی گڑیا میرے پاس کھڑی تھی اور وہ سردی سے بری طرح کانپ رہی تھی اور اس کے شلوار قمیض جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی تھی۔ اس نے اس وقت کوئی چادر نہیں اوڑھی تھی، شاید اس کی ماں کوئی کہیں سو رہی تھی یا اسے چھوڑ کر کہیں گئی تھی۔ گڑیا کی بڑی بڑی آنکھیں سیدھی میرے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ ان آنکھوں میں اب خوف نہیں بلکہ ایک عجیب سی بے تابی اور ضد تھی۔
میں پہلے تو جھجکا اور سوچا کہ عمران کو بلا لوں اور اسے بھگا دے، مگر پھر اس بچی کی معصومیت اور اس کی آنکھوں میں چھپی گہری اداسی نے مجھے روک لیا۔ اس نے آہستہ سے اپنا چھوٹا سا ٹھنڈا ہاتھ بڑھایا اور اپنی انگلیاں پکڑ لی۔ اس کا ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈا تھا، مگر اس کے لمس میں ایک عجیب سی گرم جوشی تھی اور اپنائیت تھی جب مجھے عمران کے گرم ہاتھوں میں بھی محسوس نہیں ہوئی۔ اس نے میری انگلی پکڑ کر ہلکا سا کھینچا جیسے وہ مجھے کہیں سے لے جانا چاہتی ہو۔ میں نے نرمی سے اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا اور کہا کہ جاؤ بیٹا، یہاں سے جاؤ، مجھے اکیلے چھوڑ دو، مگر اس نے دوبارہ میری انگلی پکڑ لی اور بار بار اس کی گرفت میں سختی تھی۔ وہ منہ سے عجیب سی آوازیں نکالی تھی جیسے وہ چیخ چیخ کر مجھے کچھ بتانا چاہ رہی ہو، مگر الفاظ اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ میں نے غور سے اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہاں مجھے ایک ایسا سچ دکھائی دیا جو الفاظ کا محتاج نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک نقشہ تھا، ایک راستہ تھا، ایک منزل تھی، اور بار بار تھانے کے گیٹ کی طرف اشارہ کرتی، پھر اندھیرے راستے کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ میرے دل میں ایک عجیب سا خیال آیا کہ یہ بچی وین میں ریحان کے ساتھ تھی، شاید اس نے کچھ دیکھا ہو جو کوئی اور نہیں دیکھ پایا، شاید یہ مجھے وہاں بتانا چاہتی تھی جو یہ بول نہیں سکتی تھی۔ میں نے مڑ کر تھانے کے اندر دیکھا جہاں عمران انسپکٹر کے ساتھ کسی گہری بحث میں مصروف تھا اور قدیر کی کراہنے اب بھی آ رہی تھی۔ میرا دل اور دماغ ایک عجیب جنگ میں مبتلا تھا۔ عقل کہہ رہی تھی کہ یہ پاگل پن ہے، ایک گونگی بچی کے پیچھے انجان راستے پر جانا بے وقوفی ہے، عمران کو بتا دینا چاہیے، مگر دل کہہ رہا تھا کہ نہیں، عمران کو نہیں بتانا، کیوں نہیں بتانا؟ اس کا جواب میرے پاس نہیں تھا، بس ایک چھٹی ہنس تھی جو مجھے کہہ رہی تھی کہ اس بار صرف اپنے دل کی مانو، شاید یہ اللہ کی طرف سے کوئی اشارہ تھا۔ گڑیا نے میری آنکھوں میں تذبذب دیکھ کر نے اپنی دونوں آنکھوں سے آنسو بہائے اور میرا ہاتھ اپنے ماتھے سے لگا دیا جس سے مجھے واسطہ دے رہی ہو کہ میرا یقین کرے۔ میں نے ایک لمبی سانس لی اور فیصلہ کر لیا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، کسی کا دھیان ہماری طرف نہیں تھا۔ میں نے گڑیا کا چھوٹا سا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا اور اس کے ساتھ چل پڑا۔ ہم تھانے کے اگبی گیٹ سے باہر نکلے جو ایک ویران گلے میں کھلتا تھا۔ گڑیا مجھے تقریباً گھسیٹتے ہوئے لے جا رہی تھی، اس کے چھوٹے چھوٹے قدموں میں بلا کی تیزی تھی۔ دھند اور اندھیرے میں مجھے کچھ صاف دکھائی نہیں دے رہا تھا، مگر میں اس ننھی رہنما کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چل پڑا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ کہاں لے کے جا رہی ہے، مگر مجھے یہ ضرور محسوس ہو رہا تھا کہ میں سچ کے بہت قریب ہوں۔ میں نے اپنا موبائل جیب سے نکال کر سائلنٹ پر لگا دیا تاکہ عمران کی کال آئے تو شور نہ ہو۔ میں عمران کو بتائے بغیر نکل آیا۔ یہ میری زندگی کا پہلا موقع تھا جب میں نے عمران سے کوئی بات چھپائی تھی۔ گلیوں کے بھول بھلیاں میں چلتے ہوئے مجھے احساس ہوا کہ ہم شہر کی آبادی سے دور کسی ویران علاقے کی طرف جا رہے ہیں۔ میں سناٹا بھرتا جا رہا تھا اور میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی جا رہی تھیں۔ یہ آہٹ پر مجھے لگا کہ کوئی میرا پیچھا کر رہا ہے، مگر گڑیا بغیر مڑے سیدھا چلتی جا رہی تھی۔ اس کا یقین اور اعتماد دیکھ کر میرے قدم بھی مضبوط ہوتے گئے۔ ہم چلتے چلتے ایک پرانے اور تباہ خال علاقے میں آ گئے جہاں تنگ گلیوں اور نالیوں میں دفن پھینکا ہوا تھا۔ یہاں ہو کا عالم تھا اور آوارہ کتوں کے بھونکنے کی آوازیں ماحول کو مزید ڈراؤنا بنا رہی تھی۔ گڑیا ایک خستحال سی جھونپڑی کے سامنے رکی جس کا گیٹ آدھا ٹوٹا ہوا تھا اور اندر گپ اندھیرا تھا۔ اس نے میری طرف دیکھا اور اپنی انگلی ہونٹ پر رکھ کر مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ اس وقت اس ننھی بچی کے چہرے پر جو سنجیدگی اور ہوشیاری تھی وہ کسی تجربہ کار جاسوس جیسے بندے کی ہوتی ہے۔ اس نے میرا ہاتھ چھوڑا اور دبے پاؤں اس جھونپڑی کے اندر داخل ہو گئی۔ میں بھی اپنی سانسیں روک کے اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، یا اللہ، یہاں کیا ہے؟ کیا میرا ریحان یہاں ہے یا نہیں؟ کوئی اور مصیبت ہے؟ مگر اب واپسی کا راستہ نہیں تھا۔ میں سچ کی دہلیز پر کھڑا تھا اور یہ گونگی بچی میری اور اس راز کے درمیان واحد پل تھا جس پر چل کر میں نے اپنی منزل تک پہنچنا تھا۔ میں اندر گیا، یہ قدیر ڈرائیور کا گھر تھا۔ میں ٹھٹک گیا، میرے دل میں ایک عجیب سی کھٹک پیدا ہوئی، یہ مجھے اپنے گھر کیوں لائی ہے؟ گڑیا نے دروازے کو دھکا دیا اور وہ چہچہاہٹ کے ساتھ کھل گیا۔ اندر گپ اندھیرا تھا اور صرف ایک مدھم سا دیا جل رہا تھا جس کی روشنی میں غربت کا وہ منظر دکھائی دے رہا تھا جس نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ چھت میں سوراخوں تھے، فرش کچا تھا اور ایک کونے میں ٹوٹی ہوئی چارپائی پڑی تھی، مگر میری نظر ان سب چیزوں کو نظر انداز کرتی ہوئی سیدھا اس چیز پر جا کر رکی جو چارپائی کے نیچے چھپائی گئی تھی۔ وہاں ایک نیلے رنگ کا اسکول بیگ تھا جسے دیکھتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ میرے ریحان کا اسپائڈر مین والا بیگ تھا۔ میرا خون کھول اٹھا اور آنکھیں سامنے اندھیرا چھا گیا۔ میرے اندر کی ہمدردی ایک لمحے میں نفرت کے جوالا مکھی بن گئی، جیسے کسی نے میرے سینے میں خنجر گھونپ دیا۔ تو عمران سچ کہہ رہا تھا، یہ سب ڈرامہ ہے، یہ
یہ غریب لوگ واقعی ہی مکار ہیں، انہوں نے میرے بیٹے کو اغوا کیا اور پھر میرے سامنے رونے کا ناٹک کر دیا۔ میں نے نفرت بھری نظروں سے گڑیا کو دیکھا جو کونے میں کھڑی سہمی ہوئی تھی، مجھے دیکھتی تھی۔ مجھے اس معصوم چہرے کے پیچھے ایک شاطر مجرم دکھائی دینے لگا۔ میں نے غصے سے آگے بڑھ کر بیگ کو اٹھایا اور اسے سینے سے لگا لیا۔ میرا شک اب یقین کامل میں بدل چکا تھا کہ قدیر ہی مجرم ہے اور یہ بچی شاید مجھے یہاں لا کر سودا کرنا چاہتی ہے۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے جیب سے موبائل نکالا۔ میرا پہلا خیال یہی تھا کہ میں ابھی اسی وقت عمران کو فون کروں اور اسے بتاؤں کہ تم ٹھیک کہتے تھے، یہ سانپ ہے جنہوں نے میں دودھ پلا رہا تھا۔ بیگ مل گیا ہے، پولیس نے لے کر فوراً یہاں پہنچو۔ میں نے اسکرین لاک کی اور عمران کا نمبر ڈائل کرنے ہی لگا تھا کہ اچانک گڑیا بجلی کی تیزی سے مجھ پر جھپٹی اور اس نے میرے ہاتھ سے موبائل چھین لیا۔ میں ہکا بکا رہ گیا۔ اس کی اس حرکت نے میرے غصے کو مزید بہکا دیا۔ میں نے چیخ کر کہا، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ فون دو مجھے، میں ابھی پولیس کو بلا کر تم سب کو جیل بھجواؤں گا۔ تم لوگوں نے میرے اعتماد کا خون کیا۔ مگر گڑیا نے موبائل نہیں دیا بلکہ وہ میرے پیروں میں گر گئی اور اس نے موبائل اپنی پیٹھ پیچھے چھپا لیا اور زاروں کو تار رو رہی تھی اور اپنے سر کو میرے پیروں سے ٹکرا رہی تھی۔ پھر اس نے ایک ہاتھ سے بیگ کی طرف اشارہ کیا اور دوسری طرف سے اپنی قمیض کے گریبان سے ایک اشارہ کیا، اسے کھولو۔ اس کی آنکھوں میں خوف نہیں تھا بلکہ ایک ایسی تڑپ تھی جو مجرموں کی آنکھوں میں نہیں ہوتی۔ میں ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ اس کی دیوانگی اور فریاد نے میرے غصے پر پانی ڈال دیا۔ میرے دل نے کہا کہ آخر یہ موبائل چھین کر پولیس کو کیوں روکنا چاہتی ہے اور بیگ کھولنے پر کیوں زور دے رہی ہے؟ اگر یہ مجرم ہوتے تو بیگ چھپاتے دکھاتے کیوں؟ میں نے موبائل مانگنے کا ارادہ ترک کیا اور جھک کر بیگ کی زپ کھول۔ میرا دل ہتھوڑے کی طرح دھڑک رہا تھا۔ میں نے زپ کھولی تو اندر کتابوں کے اوپر ایک طے شدہ سفید کاغذ رکھا تھا جو صبح وہاں تک نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر میرا ماتھا ٹھنکا۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے وہ کاغذ اٹھایا۔ گڑیا نے فوراً اٹھا کر میری طرف کیا۔ روشنی میں جیسے ہی میں نے وہ تحریر پڑھی، میرے دماغ میں ہزاروں دھماکے ہوئے اور میرے وجود کا ذرہ ذرہ کانپ اٹھا۔ کاغذ پر کسی ٹوٹی پھوٹی لکھائی میں لکھا تھا، قدیر ڈرائیور بے گناہ ہے، خدا کے لیے اسے مت مارے۔ بچے کو اغوا کرنے والا کوئی غیر نہیں بلکہ آپ کا اور جگری دوست منہ بولا بھائی عمران ہے، جو اس وقت آپ کے ساتھ ہمدردی کا ڈرامہ کر رہا ہے۔ اس ظالم نے قدیر کو پھنسانے کے لیے یہ بیگ خود اپنے یہاں چھپایا تھا کہ پولیس قدیر کو مجرم سمجھے اور کیس ختم ہو جائے۔ اگر یقین آئے تو ابھی جا کر اپنے دوست کی گاڑی کی ڈگی چیک کر لے، وہاں آپ کے بیٹے کا ایک جوتا ملے گا جو اس نے نشانی کے طور پر رکھا ہے۔ یہ الفاظ پڑھ کر میرے جسم جان نکل گئی، میرا سر چکرا گیا اور میں وہیں پر کچے فرش پر گر گیا۔ یہ کاغذ کا ٹکڑا نہیں بلکہ میری زندگی کی تباہی کا پروانہ تھا۔ عمران میرا بھائی، میرا سب سے بڑا سہارا اور اغوا کار ہے۔ میرا ذہن اس حقیقت کو تسلیم کرنے سے انکاری تھا، مگر پھر ایک دم ماضی کی ساری کڑیاں ملنے لگی۔ عمران کا وین کے پاس کھڑے ہونا، اس کا ڈرائیور پر حملہ کرنا، مجھے قدیر کی فیملی سے دور رکھنا اور سب سے بڑی بات یہ کہ بیگ کا یہاں ہونا۔ اگر قدیر نے اغوا کیا ہوتا تو وہ بیگ اپنے گھر پہ کیوں رکھتا؟ یہ یقیناً عمران کی چال تھی کہ بیگ یہاں سے ملے اور قدیر پھانسی چڑھ جائے۔ گڑیا کا خوف، اس کا موبائل چھیننا اور مجھے یہاں لانا، سب سمجھ میں آ گیا۔ یہ بچی جانتی تھی کہ اگر میں نے عمران کو فون کر دیا تو وہ ہوشیار ہو جائے گا، یا مجھے مار دے گا۔ یا میرے منہ سے ایک بے آواز چیخ نکلی اور میں نے اپنا سر پکڑ لیا۔ جس شخص پر میں اتنا اعتبار کر رہا تھا اس نے میرے پیٹھ پہ خنجر گھونوا۔ میں صدمے سے پاگل ہو رہا تھا۔ تبھی گڑیا نے اپنا ننھا سا ہاتھ میرے لرزتے ہوئے کندھے پر رکھا۔ اس کا لفظ مجھے بتا رہا تھا کہ اب رونے کا وقت نہیں بلکہ اس شیطان سے اپنے بیٹے کو چھیننے کا وقت ہے۔ یہ انکشاف میری روح کو زخمی کر گیا، مگر اس نے مجھے ایک نئی طاقت بھی دی۔ اب مجھے عمران سے لڑنا تھا، مگر خاموشی سے۔ میرے ہاتھوں میں وہ کاغذ کا ٹکڑا نہیں تھا بلکہ میری بربادی کا نوشہ تھا، اور میری آنکھوں کے سامنے پڑا میرے بچے کی زندگی کا ثبوت تھا، جسے دیکھ کر میرے اندر کا باپ تڑپ اٹھا۔ مگر میرے اندر کا انسان اس وقت کچی کچی ہو گیا، کیونکہ جس شخص کو میں دیوتا مانتا تھا وہ شیطان نکلا۔ اس کچی اور ٹوٹی پھوٹی جگہ کے فرش پر بیٹھ کر میں نے زندگی کا سب سے کڑوا گھونٹ بھرا۔ مجھے گڑیا کی وہ سہمی ہوئی آنکھیں یاد آئیں جنہوں نے مجھے سچ کا راستہ دکھایا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اس ننھی بچی کے سر پر ہاتھ رکھا جس نے اپنی معذوری کے باوجود وہ کام کر دکھایا جو بولنے والے سننے والے نہیں کر سکتے۔ میں نے اپنی آنسو چھپ پہنچے اور اٹھ کھڑا ہوا، کیونکہ اب وقت رونے کا نہیں، اب وقت حساب لینے کا تھا۔
میں نے گڑیا کو اشارہ کیا کہ وہ یہیں رہے اور کسی کو اندر نہ آنے دے۔ میں نے وہ کاغذ اپنی جیب میں چھپایا اور ایک نئی عزم اور نفرت کی آگ سینے میں لے کر جھوکی کی طرف باہر نکلا۔ میرا دماغ اب برف کی طرح ٹھنڈا ہو چکا تھا اور دل میں انتقام کا الاؤ دہک رہا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ عمران کو اتنی آسانی سے نہیں چھوڑوں گا۔ میں اسے اسی کے جال میں پھنساؤں گا۔ میں تیز قدموں سے چلتا ہوا واپس تھانے کی طرف بڑھا۔ راستے میں میرا ہر قدم زمین پر نہیں بلکہ عمران کے سینے پر پڑ رہا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ انسان دولت کی حوث میں اتنا اندھا ہو سکتا ہے کہ اپنے بھائی جیسے دوست کے بیٹے کو اغوا کر لے۔ تھانے کے قریب پہنچ کر میں نے اپنے چہرے پر وہی پریشانی اور کرب طاری کر لیا جو کچھ دیر پہلے تک قدرتی تھا، مگر اب یہ ایک ماسک تھا۔ میں تھانے میں داخل ہوا تو عمران وہیں انسپکٹر کے پاس کھڑا اسی فرونیت کے ساتھ اسے ہدایت دے رہا تھا کہ ڈرائیور پر مزید سختی کی جائے۔ مجھے دیکھتے ہی عمران میری طرف لپکا اور مصنوعی فکر مندی سے بولا، یار تم کہاں غائب ہو گئے تھے؟ میں اتنا پریشان تھا۔ تمہیں اکیلے باہر نہیں جانا چاہیے تھا تاکہ زمانہ بہت خراب ہے۔ اس کا یہ جملہ سن کر میرا دل چاہا کہ اس کے منہ پر تھوک دو اور کہوں کہ زمانہ نہیں تم خراب ہو، مگر میں نے خود پر ضبط کیا اور ایک ہارے ہوئے جواری کی طرح کہا، عمران میرا دم گھٹ رہا تھا، میں بس تھوڑی دیر کے لیے ہوا میں سانس لینے گیا، مگر مجھے لگتا ہے کہ تم ٹھیک کہتے ہو، قدیر ہی مجرم ہے، ہمیں اس پر مزید سختی کرنی چاہیے۔ عمران کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ ابھری جسے اس نے فوراً چھپا لیا اور بولا، بالکل، میں تو پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ یہ نچلی ذات کے لوگ کبھی وفادار نہیں ہوتے۔ خیر تم بیٹھو، میں پانی لاتا ہوں۔ میں نے اسے روکا اور کہا کہ نہیں، پانی نہیں، بس مجھے چکر آ رہے ہیں، شاید شوگر لو ہو گئی ہے، میری گاڑی میں جوس کے ڈبے پڑے ہیں، تم پلیز لا دو۔ عمران نے فوراً حامی بھری اور چابیاں لے کر باہر چلا گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جس کا مجھے انتظار تھا۔ میں نے فوراً جیب سے کاغذ نکالا اور اس پر لکھے نمبر کو اپنے موبائل پر ٹائپ کیا۔ یہ نمبر اس گونگی بچی نے بڑی ہوشیاری سے بیگ کے اندر کاغذ پر لکھ دیا تھا، جو شاید اس نے عمران کے فون سے دیکھ لیا۔ میں نے خاموشی سے انسپکٹر کو اشارہ کیا اور اسے کونے میں لے جا کر وہ کاغذ دکھایا اور انسپکٹر صاحب بازی پلٹ چکی ہے اور اب یہ ایک لفظ مت بولیے گا، بس میرا ساتھ دیجیے گا۔ انسپکٹر کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں، مگر میں نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ دی۔ اتنے میں عمران واپس آیا تو میں نے موبائل جیب میں ڈال دیا۔ عمران مجھے جوس دیا اور کہا پی لو، طبیعت سنبھل جائے گی، پھر ہم کوئی نیا لایا عمل کریں گے۔ میں نے جوس کا گھونٹ بھرا اور عمران کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، عمران مجھے ایک مہجر کا فون آیا ہے، اس نے کہا ہے کہ اگر میں بھی اور اسی وقت پرانی شوگر مل کے گودام میں پہنچ جاؤں تو مجھے ریحان مل سکتا ہے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اغواکار وہیں چھپے ہیں۔ عمران یہ سنتے بوکھلا گیا، اس کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا، کیونکہ یہ وہی جگہ تھی جہاں اس نے ریحان کو چھپایا ہوا تھا۔ وہ ہکلایا، کیا؟ کون مخبر؟ کس نے فون کیا؟ جھوٹ بھی ہو سکتا ہے، پولیس کو بتانا چاہیے۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور جذباتی انداز میں کہا کہ نہیں عمران، اس نے کہا ہے پولیس کو بتایا تو وہ بچے کو مار دے گا، مجھے اکیلے جانا ہے، تم میرے ساتھ چلو گے نا؟ تم تو میرے واحد سہارے ہو۔ عمران بری طرح پھنس چکا تھا، اگر وہ انکار کرتا تو شک ہوتا اور اگر ہاں کرتا تو اپنی موت کی طرف جاتا، مگر اس کے پاس کوئی راستہ نہیں۔ اس نے پسینے کو پوچھتے ہوئے کہا، ہاں ہاں بالکل، میں چلوں گا، چلو چلتے ہیں۔ ہم دونوں تھانے سے نکلے اور عمران کی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ میں نے کہا تم گاڑی چلاؤ، مجھ سے ڈرائیونگ نہیں ہوگی۔ عمران ڈرائیونگ کرتے اور گاڑی شہر کی سڑکوں پر دوڑانے لگا۔ راستے بھر عمران خاموش رہا اور بار بار شیشے میں پیچھے دیکھ رہا تھا۔ اس کی پریشانی پر پسینے کے قطرے تھے جو اس کے اندر کے خوف کو غمزاری کر رہے تھے۔ میں سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائے اسے دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ یہ وہی شخص ہے جس کے ساتھ میں نے بچپن گزارا، جس کے ساتھ میں نے نوالہ توڑ کر کھایا۔ آج یہ میرے بیٹے کی قیمت لگانے نکلا تھا۔ گاڑی شہر سے باہر ویران راستے پر مڑ گئی۔ اندھیرا گہرا ہو چکا تھا اور سناٹا آخر کار پرانی شوگر مل کا ویران گیٹ نظر آیا۔ گاڑی روکی اور ڈرتے ڈرتے بولا، یار یہاں تو کوئی نہیں لگتا، یہ جگہ ٹھیک نہیں، واپس چلتے ہیں۔ میں نے سختی لہجے میں کہا کہ نہیں عمران، اندر چلیں، ریحان یہی ہے۔ عمران نے مجبوری میں گاڑی اندر داخل کی اور ایک بڑے سے ہال کے سامنے روک دی۔ میں نے گاڑی سے اترتے ہی کہا، عمران ڈگی کھولو، مجھے ٹارچ چاہیے۔ عمران نے ہچکچاتے ہوئے کہا، ٹارچ میرے موبائل میں ہے، چھوڑو ڈگی کو۔ مگر میں نے خود کو آگے بڑھ کر ڈگی کا لیور کھینچ دیا۔ کھلی تو ایک کونے میں ریحان کا جوتا تھا، جسے دیکھتے ہی میرے ضبط کے سارے بندر ٹوٹ گئے۔ یہ وہی جوتا تھا جو گڑیا کے خط میں لکھا تھا۔ اب ثبوت میرے سامنے تھا اور مجرم میرے حال نے۔
میں نے وہ جوتا اٹھایا اور عمران کے سامنے لہرایا۔ عمران کے چہرے پر ہوائیاں اڑ گئیں، اس کی ٹانگیں کانپنے لگیں۔ وہ کچھ کہنے والا تھا کہ میں نے پوری طاقت سے ایک زوردار مکہ اس کے منہ پر رسید کیا۔ عمران لڑکھڑا کر گرا۔ میں شیر کی طرح اس پر ٹوٹ پڑا، اسے مارنا شروع کر دیا۔ میں چیخ رہا تھا، کیونکہ عمران کیوں نہیں، تم میرے بھائی تھے، تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ دولت کے لیے تم اتنے گر گئے۔ عمران نے مجھے دھکا دیا اور اٹھ کر بھاگنے کی کوشش کی، مگر میں نے اسے ٹانگ سے پکڑ کر گھسیٹ لیا۔ اتنے میں گودام کے اندر سے بچے کے رونے کی آواز آئی۔ میں عمران کو چھوڑ کر پاگلوں کی طرف اندر بھاگا۔ وہاں ایک کرسی کے ساتھ میرا پھول جیسا ریحان کرسی سے بندھا تھا اور اس کے منہ پر ٹیپ لگی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر میرا روح کانپ گئی۔ میں نے جلدی سے اس کی رسیاں کھولیں اور اسے سینے سے لگا لیا۔ باپ اور بیٹے کا یہ ملاپ آنسوؤں اور سسکیوں سے بھرا ہوا تھا۔ ریحان مجھ سے لپک گیا، بری طرح رو رہا تھا۔ تبھی پیچھے سے عمران ہاتھ میں ایک لوہے کا راڈ نمودار ہوا۔ اس کی آنکھوں میں خون اترا اور جنونی انداز میں بولا، تم زندہ بچ کر کہیں جا سکتے ہو، اگر مجھے برباد کرو گے تو تمہیں بھی ختم کروں گا۔ وہ میری طرف بڑھا۔ میں نے ریحان کو پیچھے کیا اور اس کے وار کو روکنے کے لیے تیار ہو گیا، مگر اس سے پہلے کہ وہ وار کرتا، اچانک باہر سے سائرن کی آواز گونج اٹھی اور پولیس کے درجنوں گاڑیاں اندر داخل ہوئیں۔ انسپکٹر اور اس کی ٹیم نے چاروں طرف سے گھیر ڈالا اور عمران کو سرنڈر کرنے کا حکم دے دیا۔ عمران نے ہاتھ کھڑے کر دیا اور راڈ پھینک دیا۔ پولیس نے اسے دبوچ لیا اور ہتھکڑیاں ڈال دی۔ میں ریحان کو گود میں اٹھائے باہر آیا۔ عمران کو پولیس موبائل میں ڈال کر لے گئی۔ اس کے قریب گیا اور اس کی آنکھوں میں دیکھا اور نظریں جھکا کر کھڑا تھا۔ میں نے کہا، عمران، دولت آنی جانی چیز تھی، مگر تم نے آج دوستی کا اعتماد توڑ دیا۔ اس کی سزا تمہیں قانون دے گا، مگر قدرت تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ میں نے اسے تھپڑ نہیں مارا، کیونکہ اب وہ میری نظر میں کیڑے مکوڑے سے بھی بدتر ہو چکا تھا۔ پولیس عمران کو لے گئی اور میں ریحان کو لے کر سیدھا تھانے پہنچا۔ وہاں پہنچ کر میں سب سے پہلے حوالات کی طرف گیا، جہاں قدیر نیم مردہ حالت میں پڑا تھا۔ انسپکٹر نے اسے باہر نکالا۔ قدیر مجھے دیکھتے ہوئے پھر سہم گیا اور ہاتھ جوڑ لیے، مگر اس بار میں نے اسے بولنے کا موقع بھی دیا۔ آگے بڑھا اور اس کے غریب اور بے گناہ انسان کے قدموں میں گر گیا۔ میں نے اس کے میلے اور زخمی ہاتھ پکڑ لیے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ مجھے معاف کر دو قدیر، مجھے معاف کر دو۔ میں اندھا ہو گیا تھا۔ میں نے تمہاری ایمانداری پر شک کیا، میں نے تمہاری غربت کو تمہارا جرم سمجھ لیا۔ میں گناہگار ہوں۔ قدیر بڑبڑا گیا اور اس نے مجھے اٹھانے کی کوشش کی۔ صاحب جی، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ مالک ہیں، میرے پیروں میں مت گریں۔ مگر میں اسے چھوڑ نہیں رہا تھا۔ میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا تھا کہ میں نے اپنوں پر اعتبار کیا اور غیروں کو جوتا مارا، حالانکہ وہ غیر ہی میرے اصل نے تھے۔ پاس کھڑی قدیر کی بیوی اور گڑیا بھی رو رہے تھے۔ میں اٹھا اور گڑیا کے سر پر ہاتھ رکھا اور اسے ماتھے پر چوما۔ میں نے کہا کہ میری بچی، تم گونگی نہیں ہو، تم نے تو اس پوری دنیا میں سب سے سچی آواز ہو۔ تم نے میرے بیٹے کی جان بچائی، آج سے تم میری بیٹی ہو۔ ریحان کی طرح تمہاری ہر ذمہ داری میری۔ انسپکٹر اور پورا تھانہ سر جھکائے کھڑا تھا۔ اس رات وہاں موجود ہر شخص نے ایک سبق سیکھا۔ میں نے قدیر کو گلے لگایا اور اس سے وعدہ کیا کہ جب تک میں زندہ ہوں تمہارے خاندان پر آنچ بھی نہیں آنے دوں گا، اور عمران جیسے سانپوں کو میں عبرت کا نشانہ بناؤں گا۔ میں ریحان کو لے کر گھر پہنچا تو زینب انتظار میں تھی۔ ماں بیٹے کا ملاپ دیکھ کر میری آنکھوں میں بھر پھیل گئی، مگر دل میں ایک سکون تھا۔ میرا بیٹا واپس آ گیا تھا۔ اگلے دن اخبار میں یہ خبر شہ سرخیوں میں تھی کہ ایک دوست نے دوست کو دھوکہ دیا، مگر ایک غریب گونگی بچی نے انسانیت کی لاج رکھی۔ عمران کو عمر کی قید سزا سنائی گئی، مگر میرے لیے سب سے بڑی سزا میرا اپنا پچھتاوا تھا، جو مجھے ساری زندگی یاد دلاتا ہے کہ کبھی ظاہری لباس اور خونی رشتوں پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ نہیں کرے۔ کبھی کسی کے میلے کپڑوں کو دیکھ کر اسے چور نہ سمجھے، کیونکہ اکثر ہیرے کوئلے کی کان میں ہی ملتے ہیں اور سانپ اکثر پھولوں کی ٹوکری میں چھپے ہوتے ہیں۔ ناظرین، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پر جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستو، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔